قرآن میں اللہ تبارک و تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بری عادتوں کو بیان کیا۔ جس طرح اللہ نے دوسرے جگہ پر دوسرے مقام پر مومن مرد اور مومن عورتوں کی اچھے صفات کو اللہ نے جس طرح ہائی لائٹ کیا، بیان کیا، اسی طرح اللہ ان منافق مردوں اور عورتوں کی بری عادتوں کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں اس سے بچنا آسان ہو۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ہی بعض کے بعض ہیں۔ یعنی اگر کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اگر کہیں بھی اگر غم زدہ ہے، کوئی بھی اگر خبر ان کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے اعتبار سے ان کے اندر وہ غم نہیں ہوگا، وہ فکر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپس ہی میں دوست ہیں۔ اور پھر ان کے کام اللہ نے بیان فرمائے، یہ جو ہے برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، خود اچھا کام نہیں کرتے اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت بھی نہیں دیتے، برائی کی کام خود بھی کرتے ہیں اور برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی خرچ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ اور مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے اور منافق لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں اور دین کے کاموں میں مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر غفلت کی زندگی گزار کر ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، جب دنیا میں بھلا دیتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ قیامت کے اللہ ان کو بھلا دے گا، پھر اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کا حامی نہیں ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کے لیے فرمایا، اللہ نے وعدہ لیا ہے کفار کے لیے، منافقین کے لیے جہنم کا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، پھٹکار ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ان کا ٹھکانہ ہے اور اس میں وہ عذاب جو ہے ان کے لیے ہمیشہ ہے۔ یہ اللہ نے ان کی بری عادتوں کو اس لیے بیان کیا تاکہ مومن مرد اور عورتوں کو ان برائی سے بچ کر اچھے صفات کو اپنانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔